ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دور فتنے کے حوالے سے اور زمانہ آخرت کے حوالے سے جو احادیث کے اندر پیش گوئیاں کی گئی، ایک ایک کر کے سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان میں سب سے بڑی اور اہم ترین پیش گوئی تو عربوں کی ہلاکت کے بارے میں ہے۔ مختلف احادیث میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، لیکن اس دفعہ سعودی عرب نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ چند سالوں میں سعودی عرب کے اندر جو تباہی ہونے والی ہے اور جو عرب ممالک کا حال ہے، وہ شاید ایسی بربادی ہو جس کو کوئی نہ تو روک سکے اور نہ ہی کوئی اس کی مثال پیش کر سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، محمد بن سلمان جب سے سعودی عرب کے ولی عہد بنے تو اس وقت سے ان کے ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ سلمان ولی عہد بنے نہیں بلکہ انہیں بنایا گیا ہے، اور سعودی عرب میں ایک خاص ایجنڈے کا فروغ اس شخص کا مشن ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ محمد بن سلمان جس ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا مقصد سعودی عرب کی ڈی اسلامائزیشن کرنا ہے اور آہستہ آہستہ مذہب سے منسلک لوگوں کو اقتدار سے دور کرنا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب کے لوگوں کے اندر بھی یہ رواج اور یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو اسلامی شدت پسندی سے نکال کر جدت پسندی کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس وقت بخوبی ہوا جب سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار سینما گھروں کو کھولا گیا، خواتین کی ریسلنگ کے لیے میچز کرائے گئے اور عورتوں کو عبایا اتار کر عوامی جگہ پر جانے کی اجازت دی گئی۔ اور ان سب سے بڑھنے کے بعد اب جو قدم سعودی عرب میں اٹھایا گیا، یہ کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، روشن خیالی اور جدت پسندی کے نام پر ٹورزم پرموٹ کرنے کے لیے دیار حبیب میں فحاشی اور بے حیائی کے در کھول دیے گئے ہیں، جس نے تمام امت مسلمہ کے سر کو شرم سے جھکا کر رکھ دیا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس حرکت پر کن الفاظ میں اس کی مذمت کریں کہ اس حد تک پیسے کمانے کے لیے اور چند روپیوں کے لالچ کے لیے کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، افسوسناک خبروں کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر مدینہ صوبے کے ایک تاریخی مقام علولہ پر سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے ماڈلز کے فوٹو شوٹ کروائے جا رہے ہیں، اور ان فوٹو شوٹ کے دوران ماڈلز خواتین جو نیم عریاں اور مختصر ترین لباس سے تن کیے ہوئے ہیں، وہ نہ صرف اسلامی اقدار بلکہ اسلامی شہر اور دیار حبیب کی توہین کے مترادف ہیں۔ ولی عہد کا ناہدین پہلے تو یہ نواہد کر چکے تھے کہ محمد بن سلمان کا اصل مقصد اس ملک کو ترقی دینا اور اس کے حالات بدلنا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ ملک کو بے حیائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ ناظرین گرامی، اب یہ صرف الزام ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سعودی عرب میں فحاشی پر مبنی اس فوٹو شوٹ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اسلام کو لوگوں سے دور کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئی ہے۔ محسن کے لیے جو فوٹو شوٹ کیا گیا، اسے واضح ہوتا ہے کہ مدینہ صوبے کی تاریخی مقام علولہ میں سیاحت کو پرموٹ کرنے کے نام پر کیے گئے اس صورت میں ماڈلز گرلز نے انتہائی بے حیائی اور آدھا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ کوئی مقامی ماڈل نہیں تھی بلکہ انٹرنیشنل ماڈل تھی، جو کہ آج تک ایسے ہی لباس پہنتی رہی ہے، اور کبھی سعودی عرب میں یوں داخل ہونے کی انہیں اجازت نہیں تھی جبکہ وہ مکمل طور پر جسم کو ڈھانپ لیتی۔ لیکن اب انتہائی دیکھیں
کہ سعودی حکمرانوں نے خود کو ایسے لباس پہنا کر شوٹ کے لیے اپنے صوبے میں آ کر اس طرح کا بے حیا اور فحاشی پر مبنی شوٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ سعودی شہزادہ اس کام کو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے متعارف کروانا چاہتا ہے اور پوری امت مسلمہ اب اس فکر میں مبتلا ہے کہ اس طرح کی بے ہدا اور فحاشہ فوٹو شوٹ کے لیے مدینہ صوبے کا انتخاب کیوں کیا گیا، جسے کوچہ حبیب کہا جاتا ہے، جس کا لوگ احترام کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ نظریں نہیں اٹھاتے۔ اس کوچہ میں ایسی اخلاق باختہ گندی عورتوں کو لانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ شاید یہ سعودی ولی عہد امت کا ری ایکشن چیک کرنا چاہتے تھے، اس لیے بے باک ہو کر یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ ناظرین، پہلے اپنے ایجنڈے میں کامیابی حاصل کی، سنیما گھر کھولنے کی اجازت دی گئی، ریاض میں عورتوں کی ریسلنگ کی اجازت دے دی گئی اور دیگر بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ جو قوم کو اسلام سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، اور اب شدت پسندی کے نام پر فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کی طرف قوم کو گامزن کیا جا رہا ہے، اور اس میں 2030 کے نام سے پورا پلان شامل کیا گیا جس پر اس وقت کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ولی عہد کی VN 2030 کے مطابق سعودی عرب کو شدت پسندی کی طرف لے کر جانا ہے اور ایسے سماج کو ممکن بنانا ہے جس کی باعث سعودی عرب میں انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے ایک سیاحتی مقام کے طور پر قابل قبول بنا لیا جائے۔ جیسا کہ اس وقت دبئی ایک عالمی سیاحت کا مرکز بن چکا جہاں ہر طرح کی عیش و عشرت میسر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ملک کو اپنی بہتری کے لیے خود فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن سعودی ولی عہد کو کم از کم مدینہ کے نام کے ساتھ دنیا کے اربوں مسلمانوں کے جڑے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس نسبت سے مسلمانوں کے دل میں دھڑکتے ہیں اور لوگ ساری زندگی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار دیار حبیب کی حاضری نصیب ہو جائے تو ہم خود کو خوش نصیب تصور کریں گے، اور اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی یہ خواہش کرتے ہیں مگر اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتے۔ ناظرین، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور یہی قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہی صورتحال پیدا ہو گئی اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اب اس طرح کی حرکتوں کے بعد بیزار ہو جائیں گے اور لوگ اس جگہ پر آنا چھوڑ دیں گے، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عربوں کے لیے یہ ہلاکت ہے جو کہ قریب آ چکی ہے، اور اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہ تمام پیش گوئیاں سچی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ عرب ممالک میں عام ہوتی فحاشی اور اسلامی اقتدار کو پسے پشت ڈالنا عربوں کی ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے۔ عرب ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر عورتوں کے لباس کے حوالے سے کئی چیزوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ عوامی جگہ پر عورتوں کو نقاب یعنی عبایا اتارنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے علاوہ عورتوں کو عام مقامات پر عام طور پر گھومنے اور پھرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب تو یہاں پر بے لباس ماڈل کے فوٹو شوٹ کروائے جاتے ہیں اور آدھے لباس والی ماڈل لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہوں اور یہاں پر سیر کے لیے ضرور آئیں۔ انہیں گاڑی چلانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور جن کپڑوں میں عورتوں کی ریسلنگ ریاض میں کروائی گئی وہ بے انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوسناک خبر ہے، لیکن سعودی ولی عہد اپنے VN 2030 پر مکمل طور پر گامزن ہے اور اس کے پیچھے اسلامی اقتدار کو ختم کرنے کا مشن شامل ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔